میں ایڈوکیٹ سید وسیم الحسن آج اس پروقار تقریب میں بحیثیت نوجوان سرنگ کوٹ کی اس مرکزی عیدگاہ میں سب سے پہلے کہ میں کچھ بھی لب کشائی کروں، میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری ملت کے ان سپاہیوں کو جنہوں نے آج مجھے، آپ کو اور سماج کے مختلف شعبہ جات سے وابستہ مختلف اشخاص کو یہاں پر جمع ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت مفتی سید بشارت صاحب اور ان کی تمام جو یہاں پہ معزز رونق اسٹیج علماء اکرام ہیں، ان کو اس اشعار کے ساتھ انہیں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ سلام اے قوم کے شہباز سلام، سلام اے قوم کے شہباز سلام، گفتار تیرا باصفا کردار دل نشین، گفتار تیرا باصفا کردار دل نشین۔ مجھ سے قبل یہاں پہ مصباحی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ جو بھی مقرر یہاں پہ آئے وہ آج کے ایجنڈے کے تعلق سے ہی بات کرے۔ تو پہلا پوائنٹ جو صوفیہ اکرام کی بات یہاں پہ جاتے جاتے کی، تو میں صرف ایک لائن میں، ایک جملے میں اس پورے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا، یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا، ثانی مصطفیٰ نہیں ملتا، اور آئیے مصطفیٰ کے دامن میں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا، آئیے مصطفیٰ کے دامن میں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے جو چار جملے، جو چار پوائنٹس انہوں نے آج کے ایجنڈا میں رکھے ہیں، ان تمام کے لیے میں علماء کے اس مقتدر سٹیج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، ایک ہوں گے تو ٹھوکر کو زمانہ ہوگا، ایک ہوں گے تو ٹھوکر کو زمانہ ہوگا، منتشر ہوں گے تو مٹ جائے گا اپنا وجود مسلمانوں، اور ایک ہوں گے تو ٹھوکر کو زمانہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی سن لیں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج اس سٹیج کی وسادت سے میں تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص نوجوانان اسلام کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کے جس مرضی شعبے میں اپنا عروج حاصل کر لیں، آپ زندگی کے جس مرضی طبقے میں اپنا عروج حاصل کر لیں، لیکن جب تک آپ اس جماعت کے ساتھ نہیں جڑیں گے، جب تک آپ علماء دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، آپ کہیں نہ کہیں زندگی میں ناکام رہیں گے۔ میں جب اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میں جب جموں کے اندر قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، زیر تعلیم تھا، تو مجھے جموں کے لوگ پوچھتے تھے کہ وسیم صاحب، آپ کو یہ سٹیج پہ بولنا اور بالخصوص اردو کے الفاظ استعمال کرنا، یہ ہم جموں والوں کو نہیں آتا، آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو نوجوانوں، میرا ہمیشہ ان کو یہ جواب ہوتا تھا کہ میں بچپن سے اپنے علماء کی صحبت میں رہا ہوں، میں بچپن سے اپنے علماء کی محفلوں کو ان میں شمولیت کرتا تھا، ان محفلوں کو ترجیح دیتا تھا، ان محفلوں کو سر فہرست رکھتا تھا،
تبھی آج میں آپ ہزاروں کے مجمع میں، میں آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ علماء کی دین ہے۔ یہ وہ سب جب مذہبی دینی انقلاب آیا ہے تو وہ شروعات علماء نے کی ہے، اور جب علماء نے خاموشی اختیار کی ہے تب تک یہ خلائیں، تب تک یہ ہوائیں، آج کل کی منشیات اور اس طرح کی مختلف برائیوں سے وہ خلا بھرتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ علماء کے اس مبارک قدم پر میں سرن کوٹ کے ہر ایک نوجوان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو فاروق حسین مصباحی بن کر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہوگا۔ آپ کو قائد اہل سنت مفتی سید بشارت صاحب قبلہ بن کے ہر اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا رہبر بننا ہوگا، تبھی ان برائیوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو شروعات مصباحی صاحب نے پونچھ کے ضلع ہیڈ کوارٹر سے شروع کی، جو شروعات کی، وہ ہم نے سرن کوٹ کے ہر محلے، ہر گاؤں میں پہنچانی ہے، تبھی ہماری قوم، ہمارا محلہ، ہمارا طبقہ جو ہے ان برائیوں سے نجات حاصل کرے گا۔ اور جو جملہ میں نے شروعات میں آپ کے پیش نظر رکھا کہ یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا، بے وسیلہ خدا نہیں ملتا، آپ اگر صرف اس جملے پر بیٹھ کر اس کی جانچ کریں، اس پر ریسرچ کریں گے تو میرے خیال سے آپ کی آدھی زندگی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور یہ جماعت، علماء کی جماعت، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکولز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ہزار قسم کی سکیمز اناؤنس ہوتی ہیں، اور ان سکیمز کے اوپر لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے جو ہے لوگوں کو اویئرنس دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان جن کے پاس اویئرنس نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ مختلف مضامین پر کمانڈ حاصل رکھنے والی ڈکشنریز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ڈکشنریز ہمارے علماء کی صورت میں ہیں۔ ہم اگر کسی اویئرنس پروگرام میں نہ جائیں، کسی ٹریننگ پروگرام میں نہ جائیں، کوئی کتاب نہ پڑھیں، ہم صرف اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پاس اگر مہینے کے صرف 3 دن بھی لگا دیں تو یقیناً ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ، انہیں جس گلی سے کوئی مولانا صاحب آتے ہوئے نظر آئیں گے وہ راستہ چینج کر دیتے کہ مولوی صاحب ہمیں نماز کے لیے تلقین کریں گے، مولوی صاحب ہمیں جماعت کے لیے تلقین کریں گے، مولوی صاحب ہمیں اس بیداری امت اجلاس میں آنے کی دعوت دیں گے، اس لیے وہ اپنا رخ بدل دیتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نوجوانوں کو اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان علماء کی صحبت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہترین حل نہیں۔ اور جاتے جاتے میں یہ آپ تمام نوجوانوں کو، کیونکہ میں بحیثیت نوجوان صرف یہی تلقین کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک منترہ جس میں 3 میم آتے ہیں، آپ اس منترے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ پہلا میم آپ کے ماں باپ، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جسے آپ قدر کر کے، جس کی آپ عزت کر کے زندگی کا، دنیا کا بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا میم آپ کا مذہب، آپ اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے جو آپ کے بہترین سپہ سالار، جو بہترین سپاہی جو رونے کے اسٹیج ہیں، آپ ان سے جڑیں، آپ ان سے وابستہ رہیں۔ اور تیسرا آپ کی محنت، آپ محنت کریں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ اس محنت کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مجھے امید تھی کہ سماج کے مختلف علاقہ جات سے ہمارے نوجوان حضرات یہاں پہنچیں گے، لیکن جس قدر امید تھی وہ نوجوان آج ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے۔
اگر آج ہی کا دن ہوتا، ہفتے کا اتوار ہوتا، کوئی بہانہ نہ ہوتا، چھٹی کا دن ہوتا، یہاں پہ کوئی غیر شرعی کام سورن کوٹ کی سرزمین پر ہو رہا ہوتا اور نوجوانوں کو صرف ایک میسج یا ایک پوسٹ کر کے فیس بک کے ذریعے اطلاع کی جاتی کہ بھئی فلاں جگہ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ ان تمام دیواروں پر، ان تمام چھتوں پر نوجوان جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہوتے، جمع ہوئے ہوتے۔ لیکن ہماری یہی بدقسمتی ہے، ہم جب تک نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب نہیں کریں گے، ہم جتنے مرضی اجلاس کر لیں، ہماری نسل، ہمارا کنبہ، ہمارا طبقہ، ہمارا علاقہ کبھی بھی دینی اعتبار سے ترقی نہیں کرے گا۔ اور میری معزز علماء اکرام سے بھی گزارش کہ آپ بھی نوجوانوں سے منسلک رہنے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آج سورن کوٹ میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ کہ آپ سورن کوٹ لیول پہ، صرف سورن کوٹ ہی نہیں بلکہ ضلع پہ جہاں جہاں تک جماعت اہل سنت رجسٹرڈ کی جہاں پہ بھی ان کی تنظیم کام کر رہی ہے، آپ ہر محلہ لیول پہ جہاں جہاں پہ آپ کے امام صاحبان، آپ کی مسجدوں کے مؤذن صاحبان، آپ کی کمیٹیز کام کر رہی ہیں، آپ ان کی یہ ذمہ داری عائد کریں کہ وہ ہر مہینے میں ایک بار بیداری اجلاس جو ہے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں منعقد کریں اور اس کی ذمہ داری نوجوانوں کے ہاتھ میں دیں۔ آپ کو اگر ٹینٹ لگانا ہے تو محلے کے ایک نوجوان کو آپ اس کو یہ ذمہ داری دیں کہ بھائی کل ہمارے محلے میں یہ کام ہو رہا ہے، آپ نے ٹینٹ لگانا ہے، آپ نے ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نوجوانوں کا اور علماء کا آپس میں ایک گروپ بنے گا۔ اگر آپ اس کو پہلا کام ہی یہ دیں گے کہ جناب آپ نے آ کے اسٹیج پہ تقریر کرنی ہے یا پھر آپ نے آ کے ہمیں 2 گھنٹے سننا ہے، تو یقیناً ہمارا نوجوان آج اس قدر برائیوں میں جو ہے ملوث ہے کہ وہ ایک دم سے اس لیول تک نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات سے ہے کہ تنکا جو ہے وہ آپ جوڑیں، نوجوانوں کو جس قدر بھی، جس طرح سے بھی یہ میرے بعد جو مقرر حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے وہ آپ کو بہترین رائے سے نوازیں گے۔ جزاک اللہ کا الفاظ میرے کانوں تک پہنچا۔ میں امید کروں گا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ تنقید برائے اصلاح ہے، تنقید برائے تنقید نہیں۔ اگر کوئی نوجوان میرے سے ان باتوں پہ ناراض بھی ہوتا ہے تو دین اسلام کے لیے عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے میں اسے کہوں گا کہ وہ بے شک ناراض ہو جائے، لیکن روز محشر میں اسے پوچھوں گا کہ میں نے آپ کو اس جماعت کا دامن تھامنے کے لیے تلقین کی تھی، اس جماعت کا دامن پکڑنے کے لیے نصیحت کی تھی کہ جو جماعت آپ کو جاتے جاتے جنت میں ساتھ لے کے جائے گی۔ بہت اچھا۔ میری آخر میں یہی التماس، یہی مؤدبانہ گزارش تمام اہل اسلام سے، تمام نوجوانان سورن کوٹ سے کہ تمام چیزوں کو چھوڑیے، ان علماء کی صحبت میں آ جائیے، آپ کی نوکریاں بھی لگ جائیں گی، آپ نشے سے بھی دور ہو جائیں گے، آپ نمازی بھی ہو جائیں گے، آپ کی سماج میں، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں عزت بھی ہو جائے گی، اور یہی ایک واحد راستہ ہے، یہی ایک واحد راستہ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا۔